الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں استقبال رمضان کے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جائے۔ اگرچہ رمضان المبارک کے آنے میں تقریباً 13 دن باقی ہیں، اس بیان کو اگلے جمعے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال ہماری زندگی میں 30 مرتبہ 40 مرتبہ گزر گیا، آیا چلا گیا، لیکن جس طریقے سے اس کی قدر ہونی چاہیے تھی اس کی ہم نے قدر نہیں کی، یا جو رمضان المبارک کے آنے کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ تبدیلی نہیں آ رہی، اس لیے کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم نے رمضان کی تیاری نہیں کی ہوتی، ذہن سازی نہیں کی ہوتی کہ پتہ نہیں چلتا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، اس کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔
اس لیے آج کی بیان کے اندر اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ گویا کہ یہ ہمیں ایک گائیڈ بک دی جا رہی ہے انسانوں کو کہ تم اس کے مطابق زندگی گزار لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ توجہ کریں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ھدی للمسلمین، ھدی للمؤمنین، کہ یہ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، کہ یہ قرآن کریم صرف ایمان والوں کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں، بلکہ کہا ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں وہ انسان بھی ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں یعنی مسلمان، وہ انسان بھی اس میں داخل ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کہ یہ ایک کتاب ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی انسان جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا اوپر اس کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، کسی بھی مسلک سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، ہندو ہے یا کوئی اور یہودی ہے، عیسائی ہے، اگر وہ اس قرآن کریم کے مطابق زندگی گزار لے گا تو اس کی زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر سکون آ جائے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان اس کو قرآن پر عمل کرے گا تو اس کی زندگی کے اندر بھی سکون اور آخرت کے اندر بھی سکون، اور اگر کوئی کافر اس قرآن پر عمل کرے گا تو اس کے لیے سکون اس کی اس زندگی کے اندر تو مل جائے گا، آخرت میں نہ ملے وہ الگ بات ہے۔ تو فرمایا ھدی للناس، کہ یہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، پاکستان 1947 میں بنا ہے۔ پاکستان کے 1 سال کے بعد چین، ہمارا یہ ملک جو ہمسایہ ملک چائنا، یہ 1 سال کے بعد بنا ہے، اس کو ایک الگ ملک کی حیثیت 1 سال کے بعد، اور پاکستان ہی پہلا ملک تھا جس نے چائنا کی امداد کی تھی۔ پاکستان کا پہلا طیارہ وہاں پر پہنچا، ایک ملک کی حیثیت سے جس کو تسلیم کرنے والا جو تھا وہ پاکستان پہلا ملک تھا۔ اس کا صدر 2 یا 3 سال کے بعد پاکستان کے اندر آیا۔ جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ ہمارے بعد میں آزاد ہوئے ہو، آپ کا ملک ہمارے ملک بننے کے بعد میں بنا ہے، تو آپ نے اتنے تھوڑے سے عرصے کے اندر کیسے ترقی کر لی؟ آپ ہم سے بھی زیادہ ترقی کر چکے ہو، حالانکہ ہم نے تمہیں امداد دی تھی۔ تو اس چائنا کے صدر نے ایک بات کہی، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا کہ ہم نے تمہارے قرآن پر عمل کیا ہے، تمہارے قرآن نے زندگی گزارنے کے جو اصول بیان کیے ہیں اس کے مطابق ہم نے اپنا نظام بنایا تو ہم کامیابی کی طرف چل پڑے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن بن کر، آج مسلمان خوار ہوئے تاریخ قرآن بن کر۔ تو فرمایا ھدی للناس، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، تمام انسانوں کو اس سے ہدایت ملے گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر سکون آ جائے کہ وہ اس کو پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ان ربکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر اس کو 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ انسان میرے ہی لیے رکھتا ہے اور اس کا جزا اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ دیکھو، نماز پڑھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، اور بھی دوسرے نیک کام کرنا سب عبادت کے کام ہیں، لیکن ان تمام عبادات کے اندر ریاکاری، دکھلاوا آ سکتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوں، لمبی لمبی رکعتیں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ فلان دیکھ کر کہے کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے، نماز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ آدمی نمازی آدمی ہے۔ تو کہا کہ باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے اندر دکھلاوا آ سکتا ہے،
لیکن ایک عمل ایسا ہے، ایک عبادت ایسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان رکھتا ہی میرے لیے ہے، میں جانتا ہوں کہ اس نے یہ عبادت کی ہے تو اس کا اجر اور اس کا بدلہ بھی میں قیامت کے دن خود دوں گا۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ روزہ۔ صبح کے ٹائم کوئی اٹھا، میں نے صبح روزہ رکھا ہے، اب جمعے کے دن آپ کے پاس جمعے کے بیان کے لیے یہاں پہنچا ہوں، جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا میرا روزہ ہے۔ سب سوئے ہوئے تھے، اس وقت روزہ رکھا، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے ریاکاری اس کے اندر نہیں آتی، جب تک وہ کسی اور کو بتاتا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے یہ میرے لیے ہی رکھا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر اور بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا۔ ویسے تو سارے اجر اللہ ہی نے دینے ہیں، لیکن قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ نماز پڑھنے کا اجر فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو اجر دے دو، زکوٰۃ دی تھی اس کو اس کا اجر دے دو، صدقہ خیرات کیا تھا اس کو اس کا اجر دے دو۔ لیکن قیامت کے دن جب روزے دار کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ فرشتوں کو نہیں کہیں گے، اللہ کہیں گے کہ اب میں خود ہی اس کو اس کا جزا دیتا ہوں، اس کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ تو روزہ بڑی عبادت والی، بہت ہی عبادت، عظمت والی عبادت ہے۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دوبارہ ایک مرتبہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال زندہ تھے، وہ آخری رمضان ان کے لیے وہی ثابت ہوا۔ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش بختی کے لائق ہے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دی اور اس لمبی عمر میں وہ نیکیاں زیادہ کرنے لگ گیا۔ اور بد نصیب ہے، بدبختی کے لائق ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس لمبی عمر کو اس نے گناہوں میں گزار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ایک ہی قبیلے کے تھے، ایک ہی گاؤں کے رہنے والے، ایک ہی جگہ کے رہنے والے دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے اسلام قبول کیا، ایک ہی دن قبول کیا، ایک ہی ساتھ قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی ان میں سے ایک صحابی جنگ میں گیا، وہاں شہید ہو گیا، اور دوسرے صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا۔ دوسرے صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا۔ پہلے صحابی کا انتقال شہادت کی موت جنگ کی حالت میں ہوئی، اور دوسرا صحابی بسترے کی موت، یعنی وقت اپنی جو ہے اس کی زندگی جو تھی اس طریقے سے وہ فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دونوں کو دیکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جس آدمی کا، جس صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا، اور جس کا انتقال پہلے ہوا تھا 1 سال پہلے وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا، گئے دونوں جنت میں۔ لیکن مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ جس کا انتقال پہلے ہوا وہ بعد میں گیا، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے چلے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خواب بتایا کہ میں نے خواب میں یہ بات دیکھی کہ دونوں صحابہ جو ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک کا انتقال پہلے ہو گیا، دوسرے کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جس کا انتقال پہلے ہوا وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہوا۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہے، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا ہے اس کی نمازیں اس سے بڑھ گئیں، اس کے روزے اس سے بڑھ گئے، اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ 1 مرتبہ دوبارہ آیا تھا، اس کی عبادات اس سے بڑھ گئی تھی، اس لیے اس نے عبادات زیادہ کی، اس وجہ سے وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور مزید بڑھا کر تمہیں دوں گا۔
تو اس لیے لمبی زندگی کا مل جانا اور پھر ساتھ میں نیکیوں کے ساتھ مل جانا یہ انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور دوسری بات، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، استقبال رمضان کے طور پر ہمیں دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھلایا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یوں دعا کرو، اللہم سلمنی من رمضان، اللہم سلمنی من رمضان، اے اللہ مجھے صحیح سلامت رمضان تک پہنچا دے، رمضان کے مہینے میں صحیح سلامت رہوں، جسمانی طور پر بھی میں صحیح رہوں، ذہنی طور پر بھی میں صحیح سلامت رہوں، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو آ چکا ہے لیکن میں بیمار ہو گیا، تو اب رمضان آیا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ تو آیا لیکن میں قرضوں میں جکڑا ہوا ہوں، ذہنی طور پر عبادات میں میرا دل نہیں لگ رہا، تو رمضان کا مہینہ میرے لیے سلامتی والا مہینہ ثابت نہیں ہو رہا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا لیکن میں کسی قید میں مبتلا ہو گیا، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھلایا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہوتی؟ اللہم سلمنی من رمضان، اے اللہ مجھے صحیح سلامت رمضان تک پہنچا دے، اور دوسرا وسلم رمضان علی، اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے، کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو آیا لیکن میں تو صحیح سلامت تھا، میری صحت بھی ٹھیک تھی، میں قرضوں میں مبتلا بھی نہیں تھا، میں پریشانیوں میں مبتلا بھی نہیں تھا، میں کسی اور مصیبت میں مبتلا نہیں تھا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے کرفیو کے ساتھ، رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے لاک ڈاؤن کے ساتھ، رمضان المبارک کا مہینہ آیا پتہ چلا کہ زلزلہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، تو فرمایا کہ میں بھی ٹھیک رہوں، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسے آئے کہ اس کے اندر عبادات کرنے میں کسی قسم کی کسی کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہ بھی ساتھ میں جملہ کہہ لیا کرو، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ کہ جو میں اس مہینے کے اندر عبادات کروں اس کو قبول بھی کر لینا، جو میں اس مہینے کے اندر عبادات کروں اس کو قبول بھی کر لینا۔ تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، تو ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے طور پر رمضان سے 2 مہینے پہلے دعاؤں کا اہتمام کر دیتے ہیں، جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کی دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک تک آگے پہنچا دے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیف کنتم تستقبلون رمضان، کیونکہ تم رمضان المبارک کی تیاری، رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری اس طرح کرتے کہ سب مل کر رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے بڑا اہتمام کے ساتھ، کہ رمضان المبارک کا چاند سب مل کر دیکھتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو اس حال میں کہ ہمارا دل چاند کی طرح صاف ہوتا تھا، کسی مسلمان کا کینہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا تھا، کسی مسلمان کی بغض ہمارے دل میں نہیں ہوتی تھی، کسی مسلمان کی دشمنی ہمارے دل میں نہیں ہوتی۔ جس طرح چاند صاف ستھرا ہوتا ہے اسی طریقے سے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو ہمارا دل بھی ایسے ہی تمام چیزوں سے صاف ہوتا تھا۔ اب یہ کب ہوگا دل صاف؟ جب ہم سب کے حقوق ادا کر دیں گے، جس کی میراث دینی ہے آپ اس کا حق دے دو، جس کا آپ نے مال دینا ہے اس کا مال دے دو، جس کا آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں آپ اس کے حقوق ادا کر دو، معافی تلافی کر دو۔ آپ کا رمضان ایسا شروع ہو جائے تو پھر یہی تمہارے لیے قبولیت والا رمضان بن جائے گا، یہی رمضان کا مہینہ تمہارے لیے رحمت اور بخشش کا مہینہ بن جائے گا۔
تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جب چاند دیکھتے تو ہمارا دل اس طریقے سے صاف شفاف ہوتا تھا، تمام حقوق ادا کر چکے ہوتے تھے، معافی تلافی ہو چکی ہوتی تھی، جن جن کا جو چیز دینا ہے وہ دے دیتے، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہم یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جائیں، کوئی حقدار آ کر ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو جائے، ہماری عبادات میں خلل نہ ڈال دے۔ زکوٰۃ یہ بھی ایک حق ہے، امیروں کو اوپر لازم ہے کہ وہ غریبوں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم تمام حقوق پہلے سے ادا کرتے تھے، زکوٰۃ تو اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس لیے صحابہ کی کوشش یہی ہوتی کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے جس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ پہلے ادا کر دو، تاکہ میں بھی یکسوئی کے ساتھ عبادات میں مصروف ہو جاؤں، نمازوں میں، روزوں میں، تراویح میں، تلاوت قرآن پاک میں، میرے پاس کوئی در پر آ کر کھڑا نہ ہو، اور جس کا یعنی غریب کا حق ہے میرے اوپر، اس کا جب حق مل جائے گا وہ بھی یکسوئی کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ وہ بھی اپنی عبادات رمضان کے روزوں میں مصروف ہو جائے گا، اس کو در در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا معاملہ کچھ الٹ ہی ہوتا ہے، ہم جو حقوق ادا کرنے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں دیں گے، غریب وہ چل کر ہمارے پاس آئے گا، اور پھر اس کا نقصان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان تک آپ کی چیز نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے سب سے پہلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے، جس طریقے سے یہ 1-2 سالوں کے اندر حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے ہیں، مہنگائی عروج پر پہنچی ہے، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے آس پاس پڑوس میں، اپنے قریب میں مدرسوں میں، اپنے قریب بھائی بہنوں کے گھروں پر نظر رکھنی ہے کہ کن کے حالات مشکل ہیں، ان کے ساتھ امداد کرنی ہے۔ بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بہنوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، چچا ماموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو پہلا حق ان کا ہے۔ آپ دیکھو کہ یہ 2-3 سالوں کے اندر حالات بڑی تبدیلی، اس میں تبدیلی آ چکی ہے، اور بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ مہنگائی آئی ہے۔ آپ دیکھو کہ میرا بھائی پریشان تو نہیں ہے گھر کے اندر، میری بہن کے اوپر کس طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، صرف آپ کو پتہ چلا یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس قابل ہے، آپ خاموشی کے ساتھ لفافہ بناؤ اور یہ کہہ کر کہ بہن یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ نے دل میں نیت کر لی زکوٰۃ کی، نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، تو آپ وہ لفافہ بنا کر اپنی بہنوں کو دو، اپنے بھائیوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو جو غریب ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم پہلے سے سارے حقوق ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے اندر پھر ہمیں عبادات کرنے میں پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سلف و صالحین اپنے تمام حقوق پہلے سے ادا کرتے تھے تو بعد میں ان کو پریشانی نہیں ہوتی تھی، وہ یکسوئی کے ساتھ پھر عبادات میں مصروف ہو جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر 50 قرآن پاک کے ختم فرمایا کرتے تھے، 50 قرآن پاک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے ہیں، ایک دن کے وقت، ایک رات کے وقت، اور ایک قرآن پاک پورے رمضان میں تراویح کے اندر ختم کیا کرتے تھے۔ تو وہ اس طریقے سے اپنی عبادات میں مشغول ہو جاتے کہ اب چونکہ ہم نے کسی کا حق دینا ہی نہیں ہے، صدقہ خیرات دینا وہ الگ بات ہے، وہ تو دیتے رہیں گے، لیکن حقوق جو ہمارے اوپر لازم تھے وہ پہلے سے ہم نے ادا کر دیے ہیں، تو اس کا اہتمام بھی ہمیں پہلے سے ہی کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے لطائف المعارف کے اندر علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلاف کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے ہی استقبال رمضان کے طور پر، رمضان کی تیاری کے طور پر پہلے سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ 6 مہینے رمضان سے پہلے کون سے ہوتے ہیں۔ وہ 6 مہینے پہلے سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دے تاکہ ہم اس مہینے کے اندر آپ کی عبادت کر سکیں۔ اور پھر 6 مہینے کے بعد جب رمضان کا مہینہ آتا، ایسی عبادت کرتے کہ 61 مرتبہ قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، 50 مرتبہ قرآن پاک ختم ہو رہا ہے، دن میں بھی قرآن پڑھتے، رات میں بھی قرآن پڑھتے تھے، صرف وہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو جاتا۔ اس طرح اس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد
پھر اگلے 6 مہینے تک روتے تھے اس بات پر، اے اللہ جس طریقے سے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، جو حق رمضان المبارک کا ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کر سکے، پھر اس پر روتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی رمضان المبارک کی قدر کرنا چاہیے اور رمضان المبارک کی جو ہے اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کتنا اہم ہے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ اسی طریقے سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، تو میں کیا کروں؟ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے کہ تم نماز پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں خیال کر لیا کرو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، یہاں سلام پھیروں گا میری روح قبض ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ مجھے جینا نہیں ہے۔ تو پھر دیکھنا کہ عبادت میں کیسا دل لگتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو ہمارے ذہن میں تصور یہی ہونا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے آخری مہینہ ہے، یہ آخری رمضان ہے، معلوم نہیں کہ اگلے سال دوبارہ یہ رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ کتنے پچھلے سال ایسے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ موجود تھے، آج وہ یہاں جمعے میں نہیں آئے۔ کتنے نوجوان ایسے تھے جو ماں باپ کے، بوڑھے ماں باپ کے سہارا بننا چاہتے تھے لیکن وہ اس رمضان المبارک کے اندر نہیں ہے۔ کتنے والدین ایسے تھے جو پچھلے سال تو حیات تھے، آج ایسے بچوں کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر نہیں ہے۔ کتنی عورتیں ایسی تھیں جن کا پچھلے سال نکاح ہوا، شادی ہوئی، آج وہ بیوہ ہوئی۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آخری زندگی کا مہینہ سمجھ کر عبادت کریں گے تو اس کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی کا آخری ہے۔ اگر کسی مجرم کو یہ کہا جائے کہ اب تمہیں پھانسی دی جائے گی، آخری خواہش ہے تو بتاؤ، اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو تاکہ میں اس 2 رکعت نماز کی پڑھنے کے بعد اللہ کو منا لوں، اپنے گناہ کی معافی کر لوں۔ اب وہ جب 2 رکعت پڑھے گا نا، اس کے دل میں وسوسے نہیں آئیں گے، اس کے دل کے اندر گناہوں کے خیال نہیں آئیں گے۔ اس کو پتہ ہے کہ جیسے ہی سلام پھیروں گا اب مجھے تختے پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب اس کی نماز میں کتنا خشوع ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اس کی نماز کے اندر کتنی انکساری ہوگی، عجز کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس نماز کے اندر میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، یہ نماز میری آخری نماز ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بارے میں جب ہمارا تصور یہی ہوگا کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہے، معلوم نہیں کہ رمضان کے بعد کتنا عرصہ میں جیوں گا، اگلا رمضان دوبارہ مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کی صحیح معنوں میں پھر ہم قدر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بھئی، انسان شادی کرتا ہے نا تو پھر اس کے اندر گناہ کر جاتا ہے، اس کو منع کرتے ہیں یہ گناہ مت کرو، یہ بینڈ باجے مت بجاؤ، یہ میوزک اور یہ گانے مت چلاؤ، تو وہ آگے سے کہتا ہے مولانا صاحب ایک ہی مرتبہ تو شادی زندگی میں کر رہے ہیں، دوبارہ تھوڑی کریں گے۔ اسی کے اندر یہ ساری رسومات ہیں، مایوں کی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، دودھ پلائی کی رسم ہے، جوتے چھپائی کی رسم ہے، یہ منہ دکھائی کی رسم ہے، یہ فلاں یہ ساری رسومات زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو آیا ہے، بس ایک ہی مرتبہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اب اس شادی سے پہلے وہ 6 مہینے پہلے سے تیاری کر لیتا ہے، ہال بک کروا لیتے ہیں، کپڑے ولیمے پہ یہ پہننے ہیں، بارات پر یہ پہننے ہیں، وہ فلاں جو ہے یہ جوتے یہ خریدنے ہیں، یہ ساری چیزیں پہلے سے تیاری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ آخری پہلی مرتبہ ہے اور آخری مرتبہ ہے، دوبارہ تو کرنی نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی مرتبہ میں کر لوں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے کر لیں اور یہ سمجھ کر لیں کہ یہ پہلی مرتبہ بھی ہے اور آخری مرتبہ بھی ہے، دوبارہ پتہ نہیں دوبارہ ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ اسی مہینے کے اندر، اسی رمضان المبارک کے اندر ہم ذہنی طور پر تیاری کر لیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نمازی بن جائے، جو تلاوت نہیں کرتا تھا وہ تلاوت کرنے والا بن جائے، اور جو دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا وہ ابھی سے اپنے حقوق ادا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔